رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ دو چیزیں لگائی ہیں. پہلی چیز عبادات، کہ ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نفلی عبادات کرنی ہے، حج کرنا ہے. اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ لگائی ہے وہ اخلاقیات ہے. پہلی چیز جو عبادت ہے اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، لیکن جو دوسری چیز اخلاقیات، اس کا تعلق اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے انسانوں کے ساتھ، اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ ہے. عبادات کا جہاں تک تعلق ہے، اگر عبادات میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے گی، اگر عبادات میں کوئی کمی رہ جائے گی، کوئی کوتاہی ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت چاہیں تو اس کمی کوتاہی کو اللہ رب العزت معاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر اخلاقیات میں کوئی کمی رہ گئی، اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اگر کسی کو ناحق گالی دی، اگر کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی پر بہتان لگا دیا، کسی کو قتل کیا، کسی پر ظلم و جبر کیا، کسی کا ناحق مال کھایا، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، تو اس بد اخلاقی کی جو معافی ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ تم میں سے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. کہ میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، اللہ مجھے مال دے تو میں حج بھی کرتا ہوں، عمرے بھی کرتا ہوں، لیکن میرا اخلاق کیسا ہے؟ میرا اخلاق ایسا کہ میرے ہمسائے مجھ سے تنگ ہوں، میری زبان ایسی کہ میری زبان کی وجہ سے میرے ہمسائے، میرے ساتھی، میرے دوست، وہ میری بد اخلاقی کی وجہ سے، میری زبان کی وجہ سے، میری بد زبانی کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہوں، وہ اذیت میں مبتلا ہوں، تو یہ عبادات بھی ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گی. دو عورتوں کا ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ اس روایت کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے دو عورتوں کا ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا. وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، وہ نمازوں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت مشہور ہے، کہ وہ بہت نمازیں پڑھنے والی، وہ بہت نفلی نمازیں ادا کرنے والی اور بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والی ہے، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی، اس کے ہمسائے بہت تنگ ہیں. وہ بہت بد زبان، بہت ہی بد اخلاق عورت ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے، ان کو اذیت پہنچاتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہی فی النار، کہ وہ عورت جہنمی ہے، وہ عورت آگ میں جائے گی، جہنم میں جائے گی. پھر دوسری عورت کا تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو اپنی نفلی نمازوں اور روزے کی وجہ سے کوئی زیادہ خاص مشہور نہیں ہے، وہ بہت زیادہ نفلی عبادات نہیں کرتی، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں. وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہی فی الجنہ، کہ وہ عورت جنت میں جائے گی. آئیے آج ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، میں نفلی عبادات بھی بہت کرتا ہوں، میں اشراق کا اہتمام کر رہا ہوں، میں تہجد کا، میں قیام اللیل کا اہتمام کر رہا ہوں، میں اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت بھی بہت زیادہ کر رہا ہوں،
لیکن کیا میرا اخلاق وہ اس قدر اچھا ہے کہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے میرے دوسرے مسلمان ساتھی محفوظ ہیں یا نہیں؟ کیا میری بد اخلاقی کی وجہ سے، میری بد زبانی کی وجہ سے میرے ہمسائے تکلیف میں تو نہیں ہیں؟ کیا میرے بد اخلاقی کی وجہ سے میرے ہمسائے اذیت میں مبتلا تو نہیں؟ وہ ہمسایہ چاہے آپ کے اسکول میں آپ کے ساتھ پڑھنے والا آپ کا اسٹوڈنٹ ہو، آپ کے کالج میں آپ کے ساتھ، آپ کی یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ پڑھنے والا، آپ کے آفس میں آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کا کلیگ، آپ کا ساتھی ہو، اگر آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ پریشان ہے، وہ تکلیف میں مبتلا ہے، اذیت میں مبتلا ہے، تو پھر یہ عبادات، یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے روزے، یہ ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال ان کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس شخص، غریب شخص کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے اور نفلی عبادات اور نیک اعمال لے کر کے آئے گا، لیکن جب فیصلہ اس کے حق میں ہونے لگے گا تو ایک شخص آئے گا، اے اللہ رب العزت اس شخص نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے مجھے گالی دی تھی، اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اسے دے دیں گے۔ وہ چلا جائے گا، ایک اور شخص آئے گا، اللہ رب العزت اس نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے مجھ پر بہتان لگایا، مجھ پر جھوٹا الزام دھر دیا، اللہ رب العزت اس شخص کی نیکیاں پھر سے اٹھائیں گے، اس شخص کو دے دیں گے، وہ شخص نیکیاں لے کر کے چلا جائے گا۔ ایک اور شخص آ جائے گا، اللہ رب العزت اس نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے میرا مال ناحق کھایا تھا، اس نے میرے پلاٹ پر، میری زمین پر، میری جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، اللہ رب العزت اس شخص کی نیکیاں اٹھائیں گے اور جو اس شخص کو دے دیں گے۔ اب وہ شخص نیکیاں لے کر کے چلا جائے گا۔ اب وہ شخص جو اللہ رب العزت کے سامنے اتنی نیکیاں، اتنی نمازیں، اتنے روزے لے کر کے آیا تھا، اب اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ایک اور شخص آ جائے گا، اللہ رب العزت اس نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے مجھے ناحق مارا تھا، میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے مجھے ناحق مارا تھا، اللہ رب العزت اس شخص کے گناہ اٹھائیں گے اور اس نیکیاں لے کر کے آنے والے شخص کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ اب وہ شخص چلا جائے گا، ایک اور شخص آئے گا، اے اللہ رب العزت اس نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے مجھے ناحق قتل کیا تھا، مجھ پر کوئی حد مقرر نہیں ہوتی تھی، اس شخص نے ناحق میرا خون بہایا، ناحق اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس نے مجھے قتل کیا، اللہ رب العزت اس مقتول کے گناہوں کو اٹھائیں گے اور اس قاتل کے اس نیکیاں لے کر کے آئے ہوئے شخص کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ اب وہ شخص کہ جس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہونے والا تھا، جو شخص بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے لے کر کے آیا تھا، اب اس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے کہ اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے، اب اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آئیے آج ہم دیکھیں کہ میں نے 40 سالہ 50 سالہ زندگی گزاری، اس میں میں نے فرض نمازیں ادا کی، اس میں میں نے 40 سال 50 سال رمضان کے روزے تو رکھے، مجھے اللہ نے مال دیا تو میں نے حج بھی کیا، مجھے اللہ رب العزت نے مال دیا تو میں نے اللہ رب العزت کے راستے میں عمرہ بھی کیا، میں نے اللہ رب العزت کے راستے میں زکوٰۃ ادا کی، صدقہ دیا، اللہ رب العزت کے گھروں کو تعمیر کروایا، اللہ رب العزت کے گھروں کا خیال کیا، اللہ رب العزت کی مخلوق کا خیال کیا، میں نے لوگوں میں مال تقسیم کیا، لیکن جب اخلاق کی باری آئی تو میری بد اخلاقی کی وجہ سے، میری بد زبانی کی وجہ سے، میرے ہاتھ سے میرے دوسرے مسلمان ساتھی محفوظ نہ تھے۔ کل قیامت کے دن وہ آ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے سوال کریں گے اور ہماری ساری نیکیاں لے کر کے چلے جائیں گے، بلکہ صرف نیکیاں ہی لے کر کے نہیں جائیں گے، ان کے گناہ بھی ہمارے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ آئیے آج ہم اپنا جائزہ لیں، ذرا اپنا گریبان میں جھانکیں، ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم صرف عبادات پر زور دے رہے ہیں یا ہمارا اخلاق بھی اتنا ہی اچھا ہے
جتنی ہماری عبادات اچھی ہیں۔ اگر ہم صرف عبادات کو مضبوط رکھیں گے اور ہمارا اخلاق کمزور ہوگا، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے دوسرے ساتھی مسلمان وہ پریشان ہوں گے، وہ اذیت میں، وہ تکلیف میں مبتلا رہیں گے، تو یہ عبادات بھی ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ ایک مثال پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی فیکٹری میں کام کرنے جائے، محنت مشقت کرے، 1 مہینے کے بعد جب اسے اجرت ملنے لگے، اسے سیلری، اس کی پیمنٹ ملنے لگے، تو کوئی شخص دوسرا آ کر کے وہ اس کی سیلری کو لے کر کے چلا جائے، تو اس شخص پر کیا گزرے گی؟ یہی حال کل قیامت کے دن اس شخص کا ہوگا کہ جس نے عبادات پر محنت مشقت تو کی، عبادات پر تو اس نے بہت زور دیا، لیکن اس کا اخلاق بہت برا تھا۔ وہ بد اخلاقی کی وجہ سے اس نے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو گالی دی، کسی پر ظلم و زیادتی کی، کسی کو قتل کر دیا، تو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اس کا اجر اسے دینے لگیں گے تو وہ دوسرے لوگ آ کر کے اس کا اجر لے جائیں گے اور ان کے گناہ جو ہیں وہ اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ آئیے آج اپنا محاسبہ کریں، جہاں ہم اپنی عبادات پر زور دیتے ہیں وہاں ہی ہم اپنے اخلاقیات کو، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، کیونکہ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ ہم صرف عبادات کو پکڑ کر اگر چلتے رہیں اور ہمارا اخلاق درست نہ ہوا تو کل قیامت کے دن ہم سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادات کو بھی مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اخلاق کو بھی بہتر سے بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔